بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں۔ عنوان ہے شاہی ٹریفک۔ ہمارے یہاں نفسہ نفسی انسانوں کی بھاگ دوڑ اور بے ہنگم ٹریفک نے سارے نظام کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے اور ٹریفک ٹیرفک ہو گئی ہے۔ اس میں معمول کل کیا بنے گا کے متعلق ہمارے زعماء کی سوچ ہی نہیں۔ جو آیا اس نے ڈنگ ٹپاؤ طریقہ اپنایا، لوگ بے صبرے ہو گئے، انہیں کسی اصول کی پرواہ نہ، قانون کی پاسداری کا احساس، ٹریفک لائسنس ہوں، ون وے ہو، مسلسل لائن، پارکنگ منع کا نشان، تمام حضرات بلا امتیاز امیر و غریب، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی سب کے لیے قابل فخر عمل ہے۔ اس کے برعکس غیر ممالک میں رات کے 2 بجے بھی جبکہ ٹریفک پولیس ڈیوٹی پر نہیں ہوتی، اشارہ توڑنے کی جرات یا کوشش کسی کی جانب سے نہیں ہوتی۔ زرد روشنی کے آن ہوتے ہی ساری کی ساری ٹریفک رک جاتی ہے۔ پیدل چلنے والے بھی زیبرا کراسنگ کو اشارے پر ہی عبور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی قاعدے اور قانون کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں کسی قاعدے قانون کی پابندی نہیں کی جاتی۔ حکومتی ادارے ان پر عمل درآمد کرانے سے قاصر ہیں۔ بس سڑکوں پر دیو قامت جنگلے لگا کر اوور ہیڈ بریجز کے استعمال سے اس سیلاب کو روکنے کی سعی ناکام کرتے ہیں۔ مگر آپ پورے پاکستان میں نہانی باڑوں کا حشر دیکھ لیں۔ انسانوں نے خونخوار درندوں کی طرح لوہے کی باڑوں کو توڑ کر اور بعض جگہ انہیں کاٹ کر یا دھکیل کر اپنے راستے بنا لیے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، قطار میں کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری اخیر کیا ہے؟ خدا رحم کرے، آمین۔ متعلقہ محکمے سے آپ موٹر سائیکل سے لے کر کار، ٹرک، ٹرالر، ٹریکٹر، نیز ہر شے چلانے کا بآسانی لائسنس لے سکتے ہیں۔ بس جیب میں رقم ہونا شرط ہے۔ کیش سامنے رکھیے اور لائسنس ٹو بریک لا یا لائسنس ٹو کل اٹھائیے۔ لائسنس ٹو بریک لا ابھی حاضر۔ آپ ٹریفک قواعد سے واقف ہوں، اس کی چندہ ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں ایک نابینا بھی بآسانی لائسنس لے سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہماری رائے ہے کہ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، شستہ اور قانون پسند معاشرہ ثابت کرنے کے لیے چند ناگزیر اقدامات بروئے کار لا کر حالات کو مزید ابتر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کورس میں شریک ہوئے بغیر کسی کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کیا جائے۔ نمبر 2، چوراہوں سے ٹریفک پولیس ہٹا کر انہیں ذرا دور کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے۔ جو قواعد توڑنے والوں کو 2 گھنٹے تک وہاں روکے اور پھر اس کا چالان کرے۔ نمبر 3، ٹریفک پولیس کو وافر مقدار میں وائرلیس مہیا کیے جائیں جو اپنے نیٹ ورک سے بھاگنے والوں کا ناطقہ بند کر دیں۔ نمبر 4، کراچی، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں ہیلی کاپٹر سے مسلسل ٹریفک کی نگرانی ہو۔ ڈکیتی اور کار چوری کی واردات یا دیگر سنگین جرائم کا ارتکاب کر کے بھاگنے والوں کی اطلاعات وائرلیس پر ہر طرف پہنچائی جائیں۔ نیز ہیلی کاپٹر پر وارداتیوں کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کرنے میں مدد کی جائے۔ نمبر 5، ہر گاڑی نئے مالک کے نام 3 دن کے اندر رجسٹرڈ کی جائے۔
اور نیا نمبر الاٹ کیا جائے تاکہ جعل سازی کا خاتمہ ہو سکے۔ نمبر پلیٹوں پر شہروں کے کوڈز کے ساتھ علاقوں کے چھوٹے کوڈز بھی لکھے جائیں تاکہ کسی وقوع کی صورت میں گاڑی اور اس کے مالک کو فی الفور ڈھونڈا جا سکے۔ ایک گاڑی کو اس کے قانونی مالک کے علاوہ دیگر 2 افراد ہی چلا سکے جن کے نام پولیس کے پاس رجسٹرڈ ہوں اور پولیس انہیں اجازت نامہ جاری کر چکی ہو۔ گندی گاڑیوں کے شہر میں داخلے کی ممانعت ہو جن سے اچھے بھلے شہر کا حسن پامال ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، دھواں دینے والی گاڑیاں بھی شہر سے باہر رکھی جائیں بلکہ ہر حالت میں بند کر دی جائیں یا کم از کم جرمانہ 3000 روپے ہو۔ نمبر 9، ریت، بجری، سیمنٹ، اینٹ اور چارہ صرف بند گاڑیوں میں شہر کی حدود میں لایا جا سکے، وہ بھی صرف خاص اوقات کار میں۔ نمبر 10، دوسرے شہروں میں جانے والی گاڑیوں کے پاس پولیس کا باقاعدہ اجازت نامہ ہو اور اس زیادہ سے زیادہ 15 یوم تک وہاں چل سکیں۔ بصورت دیگر گاڑی کے مالکان اپنے قیام میں توسیع کے لیے پولیس کو مطلع کرنے کے پابند ہوں۔ نمبر 11، بلا پولیس رپورٹ کوئی ورکشاپ کسی حادثہ میں ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو مرمت کرنے کی مجاز نہ ہو۔ 12، گاڑیوں کے رنگوں کا نمایاں طور پر رجسٹریشن میں اندراج ہو اور رنگ تبدیل ہونے کی صورت میں نیا اندراج کرنے کی پابندی ہو۔ کسی پٹرول والی گاڑی کو ڈیزل میں تبدیل کرنے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہ ہو۔ نمبر 13، پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز کے لیے ایک مخصوص یونیفارم پہننا لازم ہو جس پر اس کا نمایاں طور پر اس کا نام آویزاں ہو۔ نمبر 14، چلتی گاڑی میں اسٹیئرنگ پر بیٹھے شخص کو موبائل فون کرنے اور سننے سے روکا جائے۔ نمبر 15، تمام گاڑیوں کی سالانہ چیکنگ ہو اور انہیں فٹنس سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں، لیکن یہ ادارہ پرائیویٹ ہو تاکہ اس کا محاسبہ آسانی سے ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ درج بالا نسخہ جات کا استعمال دن دگنی اور رات چوگنی رفتار سے بڑھتی ہوئی ٹریفک کی صورتحال میں کچھ افاقہ۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا شاہی ٹریفک۔ اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور علمی قسم کے ولاگز اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے۔ ایسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ روزمرہ کی زندگی کی عام انفارمیشن کی معلومات آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر ہو سکے تو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلوماتی پروگرام میں وہ بھی اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں وطن پاک کے علاوہ اپنے والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، تمام مسلمین مسلمات اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد فرمائیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔